بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گوہ کا شکار کیا تھا۔ وہ اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے اعرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی عزت کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور پھر غصہ سے کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے گوہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس گوہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور عرض کیا، اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور بخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ پھر وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے جو 1000 سواریوں پر سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کس بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گوہ کے متعلق تمام بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ممکن ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔
اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔